بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جتنا قریب آتا جا رہا ہے، لوگوں کے مسائل اتنے ہی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ نئے نئے مسئلے معلوم کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور وہ باتیں لوگوں کی پریشانیوں کو بڑھا رہی ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، لوگ بہت زیادہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر امام مسجد کے اندر اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھائے اور کسی مائک کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک آواز آتی رہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر مسجد کے اندر جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتداء میں ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، یعنی امام مسجد کے اندر اور مقتدی اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور مقتدیوں تک اس امام کی آواز مائک کے ذریعے سے جاتی رہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کرنے سے ان نمازیوں کی نماز کہ جو اپنے گھروں کے اندر مسجد کے اندر موجود امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان نمازیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے آپ دو باتیں یاد رکھیے کہ اقتداء صحیح ہونے کے لیے، مقتدی بننے کے لیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جہاں اور بہت سی شرطیں ہیں، ان میں سے یہ دو شرطیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اتصال صفوف، یعنی صفوں کا ملا ہوا ہونا۔ ہم مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں جو ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو صفیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لائن سے صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی حالت میں رمضان کے مہینے میں بھی جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں لوگ سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں، بہت دور دور تک نماز پڑھتے ہیں، لیکن صفوں کا ملاپ ہوتا ہے، صفیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، امام سے لے کر پیچھے والے مقتدی تک، چاہے وہ 1 کلومیٹر دور نماز پڑھ رہا ہے، وہاں تک صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت جب ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے اور امام مسجد کے اندر نماز پڑھائے گا تو اس کے اندر صفوں کا ملنا، یہ جو شرط ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، یہ نہیں پایا جائے گا۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی شرط آپ یہ یاد رکھیے کہ امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری صفوں کو ہماری صفیں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ دوسری شرط اقتداء صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ امام کے انتقالات کا ہمیں علم ہو، یعنی امام کب کون سی تکبیر کہہ رہا ہے، کب رکوع میں جا رہا ہے، کب سجدے میں جا رہا ہے، اس کی ہمیں جانکاری ہو، اس کا ہمیں علم ہو۔ آپ حضرات یہ سوچیں گے کہ جب امام صاحب مائک کے ذریعے سے نماز پڑھا رہے ہیں تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو بات یہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امام سے بہت سی مرتبہ بھول ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کے بجائے امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، یہ امام صاحب کو بیٹھنا تھا، پتہ لگا کہ امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، رکوع کی جگہ سجدہ، سجدے کی جگہ رکوع، یہ سب غلطیاں نماز کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور امام صاحب سے غلطی ہونے کی وجہ سے امام صاحب نماز دوسرے طریقے سے پڑھا رہے ہوں گے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ امام کی تکبیروں کا، امام کے رکن ادا کرنے کا، نماز پڑھانے کے ہر حصے کا ہمیں معلوم ہو۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب اپنے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہوں، مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہوں اور ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر نماز پڑھیں، مائک کے ذریعے سے ہمیں آواز آ رہی ہو، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔